بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء مقبول جان صاحب نے 2014 میں ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اس میں اولیاء مقبول جان صاحب نے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت میں واقع ایک میوزیم کا ذکر کیا ہے جس میں ٹیپو سلطان کی تلواریں، چادریں اور دیگر سامان پڑا ہے۔ اولیاء صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران تھا یہ سامان بر صغیر سے یہاں کیوں لایا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیپو سلطان کو جس فوج نے شہید کیا تھا اس کے سربراہ کا تعلق اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت سے تھا۔ اس شخص کا نام ڈیوڈ تھا۔ یہ 1757 میں ایک تاجر کے گھر پیدا ہوا۔ اس نے 1772 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 1789 میں اسے کیپٹن کی حیثیت سے ہندوستان بھیج دیا گیا۔ کرنل بیلی کی سربراہی میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی سے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انگریز کو بری طرح سے شکست ہوئی، اکثریت ماری گئی اور جو فوج بچی وہ قیدی بنا لی گئی۔ ڈیوڈ بھی شدید زخمی تھا، اسے بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس نے 4 سال قید کاٹی، پھر آزاد ہو کر انگلستان پہنچا تو اسے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ پھر 1990 میں اسے دوبارہ ہندوستان بھیج دیا گیا۔ یہاں اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی۔ آخری جنگ میں 50,000 سپاہیوں نے حصہ لیا۔ برطانوی فوج کے سپاہی 26,000 تھے جبکہ ٹیپو سلطان کے ساتھ 30,000 سپاہی تھے۔ جب میر صادق کی غداری کی وجہ سے برطانوی فوج قلعے کے کھلے دروازوں سے اندر داخل ہوئی تو ٹیپو سلطان کے ساتھ لڑنے والے فرانسیسی سپاہیوں نے اسے خفیہ راستے سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تو اس پر ٹیپو سلطان نے اپنا تاریخی جملہ کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ 4 مئی 1799 تھا۔ اسی دن ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا اور اسی شام ٹیپو سلطان کو دفن کر دیا گیا۔ اولیاء صاحب کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے نوادرات کے ساتھ ایک تحریر ہے جس کے الفاظ یہ تھے، ٹیپو سلطان ہندوستان میں برطانیہ کے مفاد کے لیے اتنا بڑا خطرہ ثابت ہوا تھا کہ اس کی موت کی وجہ سے برطانیہ میں قومی سطح پر جشن منایا گیا۔ اولیاء صاحب کہتے ہیں کہ آج ہماری نسل کو اپنی تاریخ سے اس قدر لا علم کر دیا گیا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے آباء و اجداد کس جرأت و بہادری کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ اولیاء صاحب کہتے ہیں کہ جو قوم برطانیہ میں لکھی ہوئی نظموں اور کتابوں کو پڑھ کر جوان ہو رہی ہے اسے کیا خبر کہ اس کا ایک ماضی تھا جس پر اسے فخر کرنا چاہیے تھا۔ اولیاء صاحب کہتے ہیں کہ جو قومیں دوسروں کی عظمتوں کی کہانیاں پڑھ کر جوان ہوتی ہیں وہ مرعوب ذہن اور مردہ زمین لے کر پلتی ہیں۔